خناس، ابلیس کا بیٹا، شیطانی دل۔ شیخ عطار نے آدمی کے اوپر شیطان کی کامیابی اور اس راہ میں اس کی جان توڑ کوششوں کا اپنی اس مثال اور دلچسپ داستان کے ذریعے تذکرہ کیا ہے، جو فکر، گفتار، کردار اور آدمی کے عقل و دل میں شیطانی وسوسے کے القاء کی حکایت کرتی ہے۔ جب آدم اور حوا جنت سے نکالے جانے کے بعد مل گئے اور ان کی توبہ قبول ہو گئی، تو ایک دن جب حضرت آدم علیہ السلام کسی کام سے گئے ہوئے تھے تو ابلیس اپنے بیٹے خناس کو لیے ہوئے حوا کے پاس آیا اور اس نے کہا، مجھے ایک ضروری کام پیش آ گیا ہے، اگر ہو سکے تو میرے بچے کو اپنے پاس رکھ لو۔ حضرت حوا مان گئیں اور ابلیس اپنے لڑکے کو ان کے حوالے کر کے چلا گیا۔ جب حضرت آدم واپس آئے تو انہوں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابلیس کا بیٹا ہے، اسے ضروری کام پیش آ گیا تھا، لہٰذا اس نے میرے سپرد کر دیا۔ حضرت آدم نے حوا کی سرزنش کی کہ تم نے یہ ذمہ داری کیوں قبول کی؟ آدم کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے بچے کو مار ڈالا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک درخت کی ٹہنیوں پر لٹکا دیے۔ جب ابلیس نے آ کر اپنے بچہ طلب کیا تو حوا نے بتایا کہ آدم نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے درخت پر لٹکا دیا ہے۔ ابلیس نے اپنے لڑکے کو آواز دی، لاش کے ٹکڑے جمع ہو کر وہ لڑکا زندہ ہو گیا اور ابلیس کے پاس آ گیا۔ دوسری دفعہ پھر وہ اپنے لڑکے کو لے کر آیا اور اہم کام کا حوالہ دیا اور حوا سے اس لڑکے کو رکھ لینے کی درخواست کی۔ جناب حوا نے انکار کر دیا، لیکن ابلیس نے رونا دھونا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں رحم آ گیا اور مجبوراً اس لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ابلیس چلا گیا۔ آدم علیہ السلام آئے اور انہوں نے خناس کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ جناب حوا نے پوری داستان دہرا دی۔ حضرت آدم ناراض ہوئے اور فرمایا، پتہ نہیں کیا راز ہے، تم میری باتوں کو نہیں سنتی اور دشمن خدا کی باتوں کو مان لیتی ہو۔ دوبارہ حضرت آدم نے خناس کو قتل کیا اور اس کے بدن کو جلا کر آدھی راکھ دریا میں ڈال دی اور آدھی راکھ ہوا میں اڑا دی۔ جب ابلیس نے آ کر پھر اپنے لڑکے کو حوا سے طلب کیا تو انہوں نے خناس کا قتل کا واقعہ بتایا۔ دوبارہ ابلیس نے اپنے لڑکے کو آواز دی، اس کی راکھ کے اجزاء جمع ہو کر مل گئے اور اس کا لڑکا زندہ ہو کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ایک مرتبہ پھر ابلیس اپنے لڑکے کو لے کر حوا کے پاس آیا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا، اب آدم آ کر مجھے مار ڈالیں گے، لیکن اس نے اتنا زیادہ گریہ و زاری کیا کہ حوا کو رحم آ گیا اور انہوں نے اس کی التماس قبول کر لی۔ جب آدم آئے اور انہوں نے ان دونوں کو پھر ساتھ میں دیکھا تو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس میں کیا راز ہے کہ تم اس مردود کی بات مان لیتی ہو اور میری بات نہیں مانتی۔ اس کے بعد انہوں نے اسے دو ٹکڑے کر دیا اور آدھا خود کھا لیا اور آدھا حوا کو کھانے کے لیے دے دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آخری مرتبہ ابلیس خناس کو گوسفند کی شکل میں لایا تھا اور حوا کے سپرد کیا تھا، اور آدم نے جب گوسفند دیکھا تو اسے ذبح کر کے دونوں نے کھایا۔ اس کے بعد جب ابلیس آیا اور اس نے اپنا لڑکا گوسفند مانگا تو حوا نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھانے کا واقعہ بتا دیا۔ ابلیس نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوا اور اس نے کہا، میرا یہی مقصد تھا جو پورا ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی بھی صورت سے آدم کے اندر راستہ بناؤں اور اپنے لیے وہاں ٹھکانہ قرار دوں۔ اب ان کا سینہ میری جائیگاہ ہے، میں اپنے مقصد کو پہنچ گیا۔ الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ خناس وہ شیطان ملعون لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اور برے خیال پیدا کرتا ہے، خواہ وہ شیطان جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے، شیطان آدمی کے دل پر اس طرح ہجوم کرتے ہیں جیسے زخموں پر مکھیاں ازدحام کرتی ہیں، پس اگر انہیں بھگایا نہ جائے تو فساد کا سبب بنیں گی۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے خناس کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے فرمایا، ابلیس انسان کے قلب پر چھا جاتا ہے اور جب وہ شخص خدا کو یاد کرتا ہے یا زبان سے ذکر خدا کرتا ہے تو وہ پیچھے بھاگتا ہے اور چھپ جاتا ہے، اسی وجہ سے اسے خناس کہا جاتا ہے۔